ابھی میں نے 2-3 بار جب میں نے رجت کا علاج بھی بتایا ہے، اس میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے، نظر بد کا علاج بتایا ہے، اس میں بھی میں نے آپ کا اس بات کو دہرایا ہے کہ اسماء الحسنہ 2 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جمالی اور ایک جلالی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اسماء الحسنہ کو ملاتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ بناتے ہیں، مرکب بناتے ہیں، یعنی 2 اسم جوڑتے ہیں۔ تو بعض اسماء الحسنہ کی پھر جو ترکیب ہے جب وہ بدلتی ہے تو ان کی تاثیر بدل جاتی ہے، تو بعض اسماء الحسنہ پھر متعدل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اسماء الحسنہ 3 طرح کے پھر ہو جاتے ہیں، یعنی جلالی، جمالی اور معتدل۔ مثال کے طور پہ آپ نے اس پڑھا یا جبارو، ٹھیک ہے، یہ کلی طور پہ جلالی ہے، لیکن آپ نے جب اس کو یوں پڑھا یا اللہ یا جبارو تو یہ معتدل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا تو یہ اور معتدل ہو جائے گا، اس میں جمال کا عنصر غالب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو ایک دوسرے سے مخالف سمت میں کام کرتے ہیں، یعنی روحانیت کی دنیا میں۔ ایک ہے یا باسطو اور ایک ہے یا قابضو۔ یا قابضو کا عمل میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بتایا ہے۔ یا قابضو یہ اسم جلالی ہے، اسم جلالی ہے۔ یا باسطو اسم جمالی ہے۔ یہ جو یا قابضو ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، جو آج میں عمل بتا رہا ہوں یہ آج عمل ہے اسم جمالی کا۔ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا عمل اور آسان عمل ہے جس کے رجت کے کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ کسی کو کوئی بدنصیبی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کی وہ پکڑ میں آ جائے، وگرنہ اس میں جمالی اور وہ بھی یا باسط ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ اس رجت توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا، میں ترجیح دیتا ہوں درود ابراہیم کو، کیونکہ جتنی اس کی تعداد پڑھنی پڑتی ہے وہ پڑھنے والا آج کے دور میں کوئی بندہ ملتا نہیں ہے، تو پھر اس سے امکان جو ہے کامیابی کا کم ہو جاتا ہے، اس لیے پھر میں اس کو تجویز نہیں کرتا۔ وہ حضرات جو اس کہتے ہیں جی ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، بچوں کے رشتے کرنے ہیں تو رکاوٹ، بچوں کا ایڈمیشن کروانا ہے تو رکاوٹ، کاروبار کرنا ہے تو رکاوٹ، کوئی تھانہ کچہری ہے تو رکاوٹ، اور زندگی کے جو امور ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل کامیابی قریب آ جاتی ہے تو ہمارے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا حفظ ما تقدم کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں فلاں کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میرے کام میں رکاوٹ نہ آئے، خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح مثال کے طور پہ آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے اپنا رشتہ کر لیا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسی بات بتا دیں، عمل بتا دیں، میں وہ کرتا رہوں یا کرتی رہوں تو بیٹی کی شادی کے معاملات آسانی کے ساتھ سر انجام پا جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ 2 طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ رکاوٹ میں مصیبت میں آ چکے ہیں، اور ایک ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ یعنی آنے والے دنوں میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے اللہ کا نام اسماء الحسنہ میں جمالی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے کوئی بھی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، رجت کا امکان نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس اسم کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔
یا اللہ اس کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، یہ صرف ایک لفظ ہے، ایک لفظ آپ نے یاد کر لیا، پھر ایک رات ہی کا عمل ہے، جس کام کے لیے کریں گے بس ایک رات کو کریں گے، اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی والے راستے جو وہ کھول دے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا باسطو، پیش کے ساتھ، یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، کتنی بار؟ 1100 بار۔ کتنے دن پڑھیں گے؟ 11 دن۔ اب یہ جب آپ شروع میں پڑھیں گے تو بڑے آرام سے پڑھیں، چبا چبا کے پڑھیں، آدھے گھنٹے کا عمل ہے۔ یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو، یعنی میں تو تیز پڑھ رہا ہوں نا، بڑے آرام سے، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تیز تیز پڑھ رہا ہوں، اگر آپ تیز تیز پڑھیں گے پھر تو اللہ یہ ٹوٹل 15-16 منٹ کا آرام آرام سے سمجھ سمجھ کے۔ یہ باسط کس کو کہتے ہیں؟ باسط اس کو کہتے ہیں جو فراوانی دیتا ہے، باسط اس کو کہتے ہیں جو رکاوٹیں دور کرتا ہے، باسط اسے کہتے ہیں جو پریشانیاں دور کرتا ہے، باسط اسے کہتے ہیں جو بند کاموں کو، بندشوں کو کھولتا ہے، باسط اسے کہتے ہیں جو بدحالی میں خوشحالی لے کر آتا ہے۔ تو یہ معنی ذہن میں رکھ کے، اے اللہ میں بدحال ہوں تو مجھے خوشحال کر دے، اے اللہ میں بندش میں ہوں تو میری بندشیں توڑ دے، عافیت کے راستے کھول دے، میں رکاوٹ میں ہوں اے اللہ رکاوٹیں تو دور کر دے۔ یہ جو میں نے معنی بتائے ہیں، ان معنی کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پڑھیں آدھا گھنٹہ۔ یا باسطو یا باسطو، ایسے پڑھو جیسے اللہ کو آوازیں دے رہے، جیسے دوست کو آوازیں دیتا ہے، دوست کو آوازیں دیتا ہے، ایسی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ بولو پھر وظیفے کا مزہ ہے۔ تو ایک کتنا لگے گا؟ آدھا گھنٹہ۔ کتنے دن پڑھنا ہے؟ 11 دن۔ 11 دن کے بعد آپ یا باسطو کے عامل بن گئے ہیں، یا باسطو کے عامل بن گئے ہیں۔ اب آپ یا باسطو کے عامل بن کے 11 دن کے بعد آپ خیرات کر دیں، جو بھی اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، مساکین کو، غرباء کو کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑے لے دیں، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اب آپ نے ساری زندگی 111 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے۔ کتنا؟ کتنی دیر؟ ساری زندگی۔ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ پہلے نمبر پہ تو جو روزانہ چلا کرنے کے بعد، یعنی اس کا عمل کرنے کے بعد، 11 دن کا وظیفہ کرنے کے بعد عامل بن گیا ہے، اللہ اس کی زندگی میں مشکل آنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ روزانہ 111 بار پڑھ رہا ہے۔ بالفرض کوئی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تقدیر کی لکھی ہوئی آ گئی، تو کیا کریں گے؟ رات کو دوبارہ 1100 بار پڑھیں گے، ایک ہی رات، دن نہیں چڑھے گا، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ یعنی عامل ایک بار آپ بن گئے تو پھر یہ ایک رات کا عمل ہے، ایک اللہ کا نام ہے، ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، ایک رات ہے۔ شرط کیا ہے؟ پہلے 11 دن عامل بنو، اس کے بعد کیا ہے کہ آپ ساری زندگی 111 بار، پھر اس کی کوئی قید بھی نہیں ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، کسی کو وضو نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ تکرار کر سکتے ہیں 111، تاکہ میری زبان کے اندر تاثیر جو ہے وہ قائم رہے۔ لیکن جو پہلا 11 دن کا عمل ہے وہ ایک وقت مختص کر کے، چاہے صبح کا ہے، رات کا، اس میں آپ پڑھیں اہتمام کے ساتھ، اور اگر حصار کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ حصار کے اعمال میں نے پہلے بتائے ہیں، وہ آرزو اور تلاش چینل پہ پڑے ہوئے، اس میں جو سا بھی آپ کو آسان لگتا ہے وہ حصار کریں۔ اس کے بعد 11 دن ہر روز 1100 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، تو 11 دن کے بعد آپ کیا بن جائیں گے؟ عامل۔ اور اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ خیرات کر دیں۔
اس کے بعد میں نے کیا کہا کہ 111 بار روزانہ پڑھتے رہنا، اور آخری بات میں نے کیا کہی، کبھی زندگی میں ایمرجنسی آ جائے، تقدیر کا لکھا آ جائے، ویسے آپ 111 بار پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ آئے گی نہیں، اللہ آسانیاں کرتا جائے گا، کیونکہ یا باسطوں کی تجلی آپ کے اوپر جب پڑے گی تو کیا ہوگی، فراوانی ہوگی، فراخی ہوگی۔ تو اگر اللہ نہ کرے کوئی تقدیر کی لکھی مشکل گھڑی آپ کے آ جاتی ہے، تو پھر میں نے کیا کہا، ایک اسم ہوگا، ایک ہی رات کا عمل ہے، دوبارہ اس کو 1100 پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اول و آخر 11 بار درود پاک، انشاءاللہ اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ اتنا پیارا میٹھا، یہ ٹھنڈا ٹھار عمل ہے، وہ کہتے ہیں نا میٹھے چول تو ٹھنڈا ماحول، کیوں ایسے نہیں کہتے، لاہور والے کہتے ہیں نا میٹھے چول تو ٹھنڈا ماحول، تو یا باسی تو کا ایسا وظیفہ ہے کہ ٹھنڈے چول تو میٹھا ماحول، یعنی میٹھا نام ہے، جوں جوں پڑھتے جائیں گے طبیعت کے اندر جو غصہ ہے، چڑچڑا پن ہے، یا اس طرح کی اور مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، کام آپ کوئی اور کر رہے ہیں، اللہ ان سے بھی پاک کرتا جائے گا، اللہ ان سے بھی پاک کرتا جائے گا۔ تبھی سے میں نے وہ گہرائی کو سمجھانے کے لیے بولا ہے کہ ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چول، یعنی یہ وظیفہ آپ کو ٹھنڈا ٹھار کر دے گا، آپ کی ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سونے ہونے بھی اجازت ہے۔